سب سے قیمتی رات چاند کی رات، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ کتنی راتیں ہیں؟ آج 28 ہو گئے، آج 27 ہو گئے نا، کل 28 ہے، آج 28 رات ہے۔ اس کے بعد 29 اور 30۔ امید ہے کہ جمعہ کو چاند ہو گیا، جیسے کہ خبریں آئی۔ تو وہ رات جو ہوگی، وہ رات چاند ہوگی، وہ پورے رمضان کی سب سے قیمتی رات ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ اس کو مذاکرے میں لائیے گا اپنے اپنے گھر میں، علاقے میں، لیکن ان سے بات سنو، اس لیے کہ پورے رمضان میں اہتمام ہوتا ہے اور اس رات میں غفلت ہوتی ہے۔ غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس رات میں لوگ ڈی جے بجاتے ہیں، خوشی پٹاخے چھوڑتے ہیں، خوشی میں رمضان اچھے سے ہمارا گزر گیا۔ اس خوشی پورے رمضان کی راتوں کو جوڑ دیا جائے، جس میں شب قدر بھی سب کو جوڑ دیا، تو یہ ایک رات سب پر بھاری، سب کو جوڑ دیا، سب کو جوڑ کر بھی یہ ایک رات سب پر بھاری۔ اعتکاف والے بھی گھر چلے جاتے ہیں، اعتکاف ختم ہو گیا، چاند ہو گیا، تراویح بھی ختم ہو گئی، اب خوشی تو اب بچے تو بچے ہیں، بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، بڑا بڑا لاؤڈ اسپیکر لگتا ہے محلے میں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے پورے رمضان میں جتنے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، ان سب کو جوڑ کر اس ایک رات میں اتنے چھوڑے جاتے ہیں۔ ہر رات میں کچھ نہ کچھ چھوڑا گیا، سب جوڑ دیجیے، جتنا بنا نصاب اس ایک رات میں اتنے چھوڑے۔ تو ذیل اعمال میں ہے پڑھیے، اس کو تعلیم ہوتی ہے نا، کل تعلیم میں پڑھیے، وہ تعلیم میں پڑھیے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی قیمت آئے۔ روزہ ختم ہو گیا، اب خوشی میں، اور وہ ایک رات جو ہے جیسا وہ مسجد میں گزارنا چاہیے، شب قدر کی تلاش میں جس طرح گزارتے ہیں اس طرح گزارنا چاہیے، پوری رات مسجد میں۔ کچھ نہ ہو سکے، کچھ نہ ہو سکے، کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم عشاء اور فجر مسجد میں پڑھے جماعت سے۔ بشارت آئی ہے کہ جو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھے گا پوری رات کی عبادت کا اس کو ثواب۔ مسجد میں پڑھ لی، فجر پڑھ لیا، صبح میں عید ہے، عید واجب ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں اور فجر نہیں پڑھتے، فجر آئے عشاء اور فجر آئے مسجد میں پڑھے، اور اللہ توفیق دے تو دو چار کرتا ہے دل کی گھر بھی پڑھ لے تو لیلۃ الجائزہ سب کی ایک طرح مل گئی۔ اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ جیسے شب قدر کی تلاش میں پوری رات گزارتے ہیں، ایسے لیلۃ الجائزہ بھی پوری رات گزاریں، یہ اعلیٰ بات ہے۔ اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم آدمی عشاء پڑھ لے جماعت سے، ہے نا؟ یہ کہنا ہے سب سے قیمتی رات ہے، دعائیں اس میں مانگی اللہ سے قبول کر لے۔
دعا سری بھی ہے اور جہری، سری بھی ہے اور جہری۔ سری یعنی چپکے چپکے میں، جہری یعنی آواز سے۔ علماء نے یہ لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ نے آواز سے مانگی، جہر سے مانگی، اور کسی نے سنا، وہ حدیث کی کتاب میں درج ہے۔ کوئی سنے گا تبھی نہ نقل کرے گا، کسی نے سنا اس کو نقل کیا، وہ حدیث کی کتاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو بند بند ہیں، جس کو کسی نے سنا ہی نہیں، وہ کتاب میں ہے، وہ احادیث کی کتابوں میں وہ دعا ہے جو بند ہے، کوئی سنے ہی نہیں، تو وہ کدھر سے ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ کی جہری دعاؤں سے بہت زیادہ آپ کی سری دعائیں، بہت زیادہ۔ ایک تو جہری اتنا ہے کہ سنیے تو لگے گا پوری زندگی دعائیں مانگیں اور کچھ نہیں کیا ہے کیا، جہری اتنی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو جہری دعائیں ہیں اس کے مقابلے میں سری دعائیں جس کو کسی نے سنا نہیں، کتاب میں نقل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کتنی ہو؟ اور جس طرح سے ذکر دو ہے، زبانی اور قلبی، لسانی اور قلبی، ذکر دو ہے۔ زبان سے ذکر کرنا اور دل سے ذکر کرنا، اسی طرح سے دعا بھی دو ہے، لسانی اور قلبی۔ تو جس طرح سے زبانی ذکر کے مقابلے میں قلبی ذکر زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہے، اسی طرح زبانی دعا کے مقابلے میں قلبی دعا زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے اور زیادہ اللہ کی رحمت کو اتارنے والی ہے۔ دعا دل کی کیفیت کا نام۔ دعا کس کا نام ہے؟ دعا دل کی کیفیت کا نام۔ جو ہم پڑھتے ہیں دعا میں وہ الفاظ، اور جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ شکل، یہ دعا کی شکل ہے، یہ بھی سنت ہے۔ جو الفاظ پڑھتے ہیں وہ بھی سنت ہے، وہ الفاظ، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ کیفیت ہے، دل کی کیفیت کا نام دعا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس آدمی سے مانگ رہے اور ادھر منہ کیے ہوئے، یہ آدمی بھگا دے گا کہ دے گا؟ جس سے مانگ رہے ہیں وہ سامنے ہونا چاہیے، ہاں آپ ہی سے کہہ رہے ہیں۔ تو قلبی دعا، قلبی دعا کیا چیز ہے؟ قلبی ذکر اس طرح وہ ذکر ہے جو فرشتے بھی نہیں دیکھتے، فرشتوں کو پتہ نہیں ہے کہ دل ذکر کرنا۔ اخلاص کا وہ اونچا مقام فرشتے بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح وہ دعا حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دو بیان ہے اور دو دعا ہے، دو بیان ہے اور دو دعا۔ جو تم بیان کرتے ہو مجمع میں، تنہائی میں جا کر اس کو اپنے اوپر لوٹاؤ۔ کیا مطلب؟ ہم نے بیان کیے
اب تنہائی میں جا کے اپنے نفس کو مخاطب کر، اے فلاں یہ کہہ کے آیا ہے نا، اب تو سن، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، اپنے کو مخاطب کر کے اب تو سن۔ اسی طرح جو دعائیں ہم جہر کے ساتھ مانگتے ہیں مجمع میں، تنہائی میں اسی دعا کو لوٹائیں، اسی دعا کو مانگیں۔ اس لیے کہ مجمع کا بیان اور مجمع کی دعا یہ تو لوگوں میں تعریف کا باعث ہے، ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا دعا ہوئی۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا نفس پھول جاتا ہے، اسی بیان کو تنہائی میں اپنے اوپر لوٹا ہے۔ مجمع میں کہا ہے نا سچ بولنا چاہیے، تو سچ بول۔ مجمع میں کہا ہے نا غیبت نہیں کرنا چاہیے، تو غیبت مت کر۔ مجمع میں کہا ہے نا سنت کی اتباع کرنا، تو سنت کی اتباع کر۔ جو مجمع میں کہا اپنے اوپر لوٹا، اور جو دعا مجمع میں مانگی ہے اس کو پھر تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی یہ تو چند منٹ کی مانگی جائے گی، چند گھنٹے کی مانگی جائے گی، تھک جائے گا اتنا مانگے گی۔ لیکن اگر چپکے چپکے اللہ سے بات کرنے کی عادت پڑ گئی، دل ہی دل میں، فرشتے بھی نہیں جانتے، دل ہی دل میں اللہ سے بات کرنے کی عادت پڑ گئی تو 24 گھنٹہ آدمی مانگ سکتا ہے، جتنا چاہے مانگ سکتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، جتنا چاہے مانگ سکتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں۔ رات میں سویا ہوا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، پاس سے بیوی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بات ہو رہی ہے، کیا پتہ اس کو چلے۔ ایک آدمی خواب میں انگور کھاتا، تو بیوی کو مزہ ملے گا؟ وہ ہو گیا پتا ہے کہ انگور کھا رہا تو خواب میں کھا رہا۔ ایسی ہی رات کو سوئے سوئے اللہ سے باتیں کر رہا، آنسو بھی بہ رہا، اندھیرا ہے، کسی کو پتہ نہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی۔ یہ دعائیں بہت قیمتی، چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنا، آدھو نیاز کرنا، اندر ہی اندر دعا کرنا، اندر ہی اندر دعا کرنا۔ فرشتے کو بھی پتہ نہیں کہ اللہ سے کچھ کہہ رہا ہے، جب آدھو نیاز کر، لکھا بھی نہیں کہیں جانا، اللہ جانتے ہیں، وہ جانتا ہے۔ پورا مکمل اخلاص ہے، اور زبردست اس میں نور ہے، اور زبردست روحانیت ہے اللہ سے باتیں کریں، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ دعائیں وہ دعائیں ہیں جو تیر کا ہدف کی طرف کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں رہتا، آدمی اللہ سے جڑا ہوا ہے، باہر سے دیکھنے والا آدمی سمجھتا ہے تو غافل آدمی ہے، ایسے لیکن اندر سے اللہ سے جڑا۔ یہ دعائیں آسمانی فیصلے کو بدل، زمین سے دعا چلی، آسمان سے اللہ کا فیصلہ چلا، کسی بات پر ناراض ہو کے اللہ نے اپنا فیصلہ بھیجا، ناراض ہو گئے عذاب کا، اور زمین سے دعا چلی، آسمان اور زمین کے بیچ دونوں ٹکرا گئے، اللہ کا فیصلہ اور اللہ سے مانگی گئی دعا۔ وہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے فیصلے کو زمین پر اترنے دے دیتی، قیامت تک وہ روکے رہے گی۔ سوچیے کتنی طاقت ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے، دعا نظام عالم کو بدل دیتی، نظام عالم کو بدل دیتی، احوال عالم کو بدل دیتی۔
حکومتوں کو بدل دیتی ہے. دعا مانگا حکومت گر گئی. اتنی طاقت ہے دعا. نظام عالم کو بدل دینے کی طاقت دعا. احوال عالم کو بدل دینے کی طاقت دعا. مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دعا. مردوں کو کرامت نہیں ہے، یہ دعا ہے. فرق سمجھیے. کل بھی شاید کہا تھا، کل پرسوں. کرامت الگ چیز ہے. کرامت تو صاحب کرامت کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کرامت ہونے والی. اور اہل اللہ تو کرامت کو چھپاتے ہیں. کرامت چھپانے کی چیز ہے، دعا چھپانے کی چیز نہیں ہے. دعا کی چھپانے. صحابہ نے، صحابیات نے اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کرایا. کہیں پانی نہیں، اللہ سے پانی نہیں. سمندر میں راستے لیے، سمندر میں راستے. ہاں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں، صحابی نے راستہ لیا. لشکر لے کے جا رہے ہیں، سمندر آ ڈال دو گھوڑے، اب تھوڑا رکو، تھوڑا انتظار. اللہ کی طرف متوجہ، کہاں ڈال دو گھوڑے. گھوڑے ان کے سمندر میں ایسے چلے جیسے روڈ پہ چلے. سب فوج پار اتر. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، کہا اب کوئی مت کرنا. جب ان کا خاص تعلق تھا، ہو گیا پار، اب کرے گا تو ڈوب جائے گا. منع کیا ہے تو اب مت کرنا. اب کوئی کرے گا تو ڈوب جائے گا. خاص تھا. دعاؤں سے، اسی لیے مسلمان کی دعاؤں سے غیر مسلم بھی پہلے ڈرتے تھے. نہ بھائی، دوسرے لوگ، ان کا خاص تھا. تو مردوں کو زندہ کرنا، بادلوں سے پانی لیا. زمین ہل رہی تھی، آدموں نے دبائے. میں تمہارے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں کیا؟ جلدی ہے، چپ. زلزلہ آ رہا تھا، دبایا زور سے. میں انصاف نہیں کرتا ہوں کیا؟ آتش فشاں والکنوں، آگ نکلتی ہے. آگ، آتش فشاں، ایک پہاڑ سے آگ نکلی. آدمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی کو کہا کیا اس کو وہیں داخل کر دے جہاں سے نکلی. تھپڑ مار کے، فائر بریگیڈ نہیں، تھپڑ مار کے اسی گھاٹی میں اس کو داخل کر دیا جہاں سے نکلی. تھپڑ مار. لیکن دعا بنانی بنتی. دعا کیسے بنتی ہے؟ گاتے گاتے گویا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ ہاں، گاتے گاتے گویا. کیسے مشق کرتا ہے؟ پانی میں چلا جاتا ہے، تالاب میں، ندی میں، اس میں جا کے مشق کرتا ہے. گھڑے میں منہ ڈال کے مشق کرتا ہے آواز بنانے کے لیے. گویا قاری کیسے مشق کرتے ہیں؟ تو گاتے گاتے مانگتے مانگتے منویا. کسبی چیز، محبی چیزیں نہیں ہیں. اللہ دے مشق کرا، او مانگ، او مانگ، او مانگ. چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں، چھوٹی 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 جو آسانی سے مل جائے. چھوٹی چھوٹی چیز. پھر ہمت ہونے لگی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی. پھر تو دعا ایسی طاقتور اور جاندار بن جائے گی کہ کہہ کے مانگے گا کہ میں مانگ رہا ہوں دیکھ، اور وہی ہو جائے گا. کہہ کے مانگے گا اور وہی ہو جائے گا. ایسی طاقتور اور جاندار دعا. تو چپکے چپکے والی، دل سے اللہ سے بات، دل سے اللہ سے بات. دلے دل کہہ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے.
کبھی کر کے دیکھیے، دل ہی دل میں اللہ سے بات، پوری رات باتیں ہوں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پورا دن آدمی سفر کر رہا، بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، اللہ سے بات کر رہا، کسی کو پتہ نہیں، پڑوس میں بیٹھا ہو پتہ نہیں، اللہ سے بات ہو رہی، بات ہو رہی، ہمیں تو موقع نہیں ہے آدمی تک اللہ سے بات کریں، خوب بات، یہ بات، پھر اللہ سے دوستی ہوئی، دوستی، آپ اللہ کی دوستی سے مضبوط کوئی دوستی نہیں، پھر بندے میں اور اللہ میں ایسی مناسبت ہو جاتی ہے جس کو نسبت کہتے ہیں، کہ جو بندہ کہتا ہے وہ اللہ سنتے ہیں، اور جو اللہ کہتے ہیں وہ بندہ سنتے ہیں، ایسی مناسبت، ایسی مناسبت، یہ صحابہ کا تعلق ہے، اللہ سے صحابہ کا تعلق، صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جوان بچہ انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کرایا، اس کی ماں کو خبر کرو اس کا بچہ، تو ماں آئی، اس کے پاس بیٹھی اور اللہ سے فریاد، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے ایمان لایا اور ہجرت کیا، تیرے نبی کی طرف آیا، اپنے قوم کو چھوڑ کر، اب میری قوم مجھے تانا دے گی کہ تجھے اسلام نے کیا دیا، اللہ نے تو تیرا بیٹا بھی تجھ سے چھین لیا، تو قادر ہے اس کو زندہ کرنے پر، کل تو قیامت میں زندہ کرنے کا، آج زندہ کر دے، میری قوم میں مجھے رسوا نہیں، آج زندہ کر دے، میری قوم میں رسوا نہ کر، کرتی رہی، ہوتی رہی، کرامت نہیں ہے، یہ دعا ہے، کرامت الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے، صحابہ کہتے ہیں بچے میں حرکت ہوئی اٹھ کے بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم مجھ سے الگ نہیں ہوئے جب تک کہ ہم نے ساتھ میں کھانا نہ کھایا، ایک وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد والوں سے حضور نے کہا وہ گھر ہے نا، گھر ایسے گھر، اس گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے، جا کے اس کا قصہ پوچھا، اس کا کیا قصہ ہے، پھر حضور نے خود ہی سنایا، تو اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ گئی تھی اللہ کے راستے میں، حضور کے زمانے کی بات، اللہ کے راستے میں گئی تھی، اور وہاں سے آئی تو اس کے گھر میں ایک بکری تھی اور ایک کرس تھا، ٹوپی بننے کا، سوٹر بننے کی جو تیلی ہوتی ہے اس کو کرس کہتے ہیں، تو آئی تو بکری بھی گم تھی اور اس کی تیلی بھی گم تھی، کرس، تو اس نے اللہ سے دعا، یا اللہ میں آپ کے راستے میں تھی، اور جو اللہ کے راستے میں رہتا ہے اس کے گھر بار چیز سامان کی اللہ حفاظت کرتا ہے، تو مضبوط حفاظت میں میری بکری تھی، آپ محافظ تھے، میرا کرس کہاں گیا، میری بکری کہاں گئی، میرا کرس کہاں گیا، میری بکری لائیے، میرا کرس کیا، آپ کی حفاظت سے تو جا نہیں سکتی، تو لائیے آپ میری بکری لائیے، میرا کرس کہتی رہی، کہتی رہی، کہتی رہی، کہتی رہی، اللہ نے اس کی بکری بھی بھیجی، اس کا کرس بھی بھیجا، وہ صحابیہ بھی لاڈلی تھی، اللہ سے پیار تھا، جس کو اللہ سے پیار ہوتا وہ اللہ کا لاڈلا ہوتا، کہنے لگے نہ یہ والا نہیں، میرا نہیں ہے، میرا والا دیجیے، جو مل گیا مل گیا، نہیں میرا والا دیجیے، میرا والا نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی والی بکری بھیجی، ان کا والا کرس بھیجا، ہاں آپ ٹھیک، اب ایک سے دو ہو گیا، دو بکری ہو گئی، کرامت نہیں ہے، یہ دعا ہے، کرامت میں دعا میں فرق ہے، کرامت کا کی خبر تو صاحب کرامت کو بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہونے والا ہے، تو دعا ہے، مانگ کے لیا ہے، صحابی جا رہے تھے اللہ کے راستے میں، سواری کا جانور مر گیا،
اس کا یا اللہ یہ تو کل آپ زندہ کریں گے تو میرے کس کام کا؟ آج زندہ کر دیجیے، کیسے جائیں گے ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم آپ کے راستے میں جائیں، کیسے جائیں گے؟ سواری مر گئی، کیسے جائیں؟ تو وہ زندہ کر دیجیے۔ یعنی صحابہ اللہ سے ایسے باتیں کرتے تھے جیسے ہم آپ آپس میں کرتے ہیں۔ ہم آپ کہتے ہیں ایک دوسرے اللہ نہیں، سامنے آدمی کو کہتے اللہ بھائی ایسے اللہ سے کہتے تو زندہ کر دیجیے، کیسے جائیں گے؟ آگے سفر کیسے کریں گے؟ تو زندہ کیجیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم چپکے چپکے بات کرنے کی عادت ڈالیں گے، چپکے چپکے بات کرنے کی عادت ڈالیں گے تو ایسا لگے گا جیسے وہ ہمارے پاس ہے۔ صحیح معنوں میں تو ہے، ہم کو احساس نہیں ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، تو تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں گئے بھی ہو۔ وہ معکم اینما کنتم، تو تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں ہے تو یہی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ہم کو احساس نہیں، اب احساس ہو جائے ساتھ ہے تو کہنے میں کیا دقت ہے؟ کئی پیسے سے ختم ہو گیا، دیجیے نہیں پیسے دیجیے۔ احساس ہو کے ساتھ تو نہیں کہے گا، جیسے دوست سے کہتا ہے دلاؤ پہ کوئی دو، تو صحابہ ایسے کہتے ہیں اور زندہ کر دیجیے، کیسے جائیں گے ہم؟ ہمارا سواری مر گیا۔ اور اس کے بدن میں حرکت ہوئی، وہ جانور اٹھ کے بیٹھ گیا تو وہ سوار ہو کے چل۔ یہ کام ہمارا دین کا، دعوت کا دعا والا بنانے والا کام۔ آئین ایسا کہتے تھے یہ کام آدمی کو دعا والا بناتا ہے۔ اس کام کے راستے سے اس زمانے میں، پرانی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آئین ایسا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر اب تک اس کام کے راستے سے لاکھوں لوگ دعا والے بن گئے اور اپنے مسائل انہوں نے اللہ سے حل کرا لیا، اپنے مسائل حل کرا لیا۔ ہم نہیں بن سکے، ہماری کمزوری۔ ایک بزرگ تھا وہاں اظہار صاحب، تو ان کے گھر سے خط آیا کاندلا سے، بچی بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ وہ لے کے گئے خط معاہدے اثر تو پڑھے کیا ہے کہ بچی بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب۔ وہ ایک بزرگ تھا وہاں، میاں حاجی عبدالرحمن، یہ میاں حاجی عبدالرحمن نے حال بات، ہاں بہت پرانے، مولانا الیاس صاحب سے پرانے۔ مولانا الیاس صاحب کے بھائی تھے مولانا محمد صاحب بڑے، ان کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے، بنیا سے مسلمان ہوئے، مستجاب الدعا تھے۔ وہاں یہ سب خط لے کے ان کے پاس کرتے، اجی میاں جی وہ اظہار کی بیٹی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا، دعا کرنا، اللہ اچھا کرے۔ بہت سے اللہ اچھا کرے۔ وہاں یہ سب کی اطمینان نہیں ہوا ان کے اس دعا پر، اتنا سستا، اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا میاں جی دعا کر دو نا، پھر کہا اللہ اچھا کر۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا اجی میاں جی دعا کر دو نا، تو میاں جی نے کہہ دیا نا اللہ اچھا کرے گا، بچے کو کچھ ہو جائے گا تو مجھ سے لے لیں۔ یہ دعا والا ایسے چلیں گے نا جیسے ہم لوگ چل رہے ہیں، تو ہم 3 دن بھی لگائیں گے، چلا بھی لگائیں گے، چلنا بھی لگائیں گے، تو سمجھ میں نہیں آئے گا کام، زندگی ویسی ہی رہے گی۔ اور جب ہم کو محلہ دیکھے گا ایسے تو وہ بھی سمجھے گا بس ایسے ہی ہے، گھوم پھر ہے۔ جب ان کے اندر کچھ نہیں ہے تو کام کے اندر کچھ نہیں۔ اور اگر ہم محنت کر کے کچھ بن گئے تو علاقہ بھی، محلہ بھی، گاؤں بھی کہے گا کہ محنت کیا تو کچھ بنا۔
کچھ دکھا، کچھ لگا، یہ دعا والا بن گیا۔ تو یہ کام دعا والا بننے کا راستہ ہے، دعا والا بنا۔ اور دعا والا کیسے بنے گا آدمی؟ اس من سے نہیں بنے گا، محنت سے دعا مانگتے 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 مانگتے۔ یہ نہیں کہ آج کہا امریکہ کو دھسائیے اور کل کہا روس کو دھسائیے، کرتے جا رہا ہوتا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی حکمی بندہ ہے کیا کہ ہم آرڈر دیں گے اور اللہ کریں گے؟ اس کا نام دعا نہیں ہے کہ ہم نے آرڈر دیا ہو گیا۔ آرڈر نہیں دینا، ہم خوشامد کریں تاکہ اس سے مناسبت پیدا ہو، دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے۔ خوشامد کرتے کرتے، منت سماجت کرتے کرتے، کہتے کہتے، راز و نیاز کرتے کرتے دوستی ہو جاتی، دوستی ہو جاتی۔ یہ صحابہ کا تصوف یہی ہے، صحابہ کا تزکیہ، یہ تزکیہ سیکھنا ہے۔ اصل جو سیکھنے کی چیز ہے وہ صحابہ کا تزکیہ ہے۔ صحابہ کا تزکیہ یہی ہے۔ ایک صحابی انتقال کر رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، کہنے لگے دیکھو کوئی مسئلہ پیش آئے گا میرے مولا سے کہہ دینا۔ ان کے بیٹے یہ سمجھے کسی دوست سے کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد کوئی معاملہ آئے گا تو میرے دوست سے جا کے کہہ دینا۔ تو وہ سمجھے محلے کا کوئی آدمی، ان کا انتقال ہو گیا، دفن ہو گیا۔ اب کوئی بات آئی تو کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ جب کوئی مسئلہ الجھتا تھا میں ابا کے قبر کے پاس جا کے کہتا تھا اے فلاں کے مولا یہ کام اٹکا۔ ان کا مراد تھا مولا کا من اللہ۔ میرے من اللہ سے اتنی دوستی تھی کہ کام مرنے کے بعد ہی میرے مولا سے کہہ دینا۔ تو بیٹے جا کے کہتے تھے اے فلاں کے مولا میرا یہ کام کر، یہ کام نہیں ہو، وہ کام ہو جاتا۔ یہ تھا صحابہ کا تزکیہ، صحابہ کا تزکیہ، دعا والا بننا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، 2-3 باتیں آ گئی۔ ایک بات تو یہ کہ رمضان کی راتوں میں سب سے قیمتی رات کون سی ہے؟ چاند رات، لیلۃ الجائزہ۔ پورے رمضان کی راتوں کو ایک جگہ ملایا جائے تو سب کو ملا کر جو قیمت ہے اس سے زیادہ اس رات کی۔ ہر رات میں جتنے جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں وہ سب ملا کر اس ایک رات میں چھوڑے۔ وہ رات تفریح کی رات نہیں ہے، آزادی کی رات نہیں، وہ رات بھی شب قدر کی تلاش میں جیسے ہم نے جاگا ویسے وہ رات بھی جاگنے کی رات۔ کریں گے اہتمام اس کا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، یا اللہ ہمیں دعا والا بنا دے۔ ہم تیرے پاس جا کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تجھے اپنا نہیں سکے، اے اللہ ہم تجھے اپنا نہیں سکے، اے اللہ ہم نے تجھے اپنا نہیں بنایا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے، تو ہمیں اپنا بنا دے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم عاجز بے کس بے سہارا ہیں، کمزور ضعیف نااہل ناتواں ہیں، ہم نادان بچے سے بھی زیادہ نادان۔ بچہ نادانی کرتا ہے، ماں باپ اس کو دھتکارتے نہیں ہیں، بلکہ اس نادانی پر ماں باپ کو ہنسی آتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہماری نادانیوں کو درگزر کر، ہمیں معاف کر، ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنا بنا۔ کب ہم سمجھیں گے کہ تو ہمارا سن رہا ہے؟ یا اللہ ہمارا سن لے، یا اللہ ہمارا سن لے، یا اللہ ہمارا سن لے۔
یا اللہ ہمارا سمجھ، یا اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں معاف کر دے، ہماری حاجتیں ضرورتوں کو پوری فرما۔ ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ کوئی گھر کوئی در نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کون ہمیں منہ لگائے گا، کون ہمیں بھاؤ دے گا؟ ہم تو بے بھاؤ لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، اور اب کوئی بھاؤ نہیں ہے، ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، بے وزن لوگ ہیں، بے وقار لوگ ہیں۔ یا اللہ اگر کوئی پوچھ ہو سکتی ہے تو تیرے ہی پاس ہو سکتی ہے، گرے پڑوں کی پوچھ تیرے ہی پاس ہے، گرے پڑوں کی پوچھ تیرے ہی پاس ہے۔ یا اللہ تو یہ حاجت روا مشکل کشا ہے، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں بھگا نہ دے، ہمیں بے در بے گھر نہ کر دے۔ یا اللہ یہ راتیں گزر گئیں، راتیں گزر گئیں، ہم نے ضائع کر دیا، ان قیمتی راتوں کو بھی ضائع کر دیا، کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، نہ تجھے منا سکے، نہ تجھ سے مانگ سکے، ان راتوں کو ضائع کر دیا۔ یا اللہ تو ذرہ نواز ہے، یا اللہ یہ ایک دو راتیں باقی ہیں، یا اللہ تیری قدردانی بہت بڑی ہے، تو ذرے کو آفتاب بناتا ہے، قطرے کو سمندر بناتا ہے، دن سے رات کو نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو۔ یا اللہ تیری قدرت بڑی ہے، اے اللہ ہم تو عاجز بے کس بے سہارا، کمزور ضعیف ناتواں ہیں۔ یا اللہ اپنے قدرت سے ہمیں سنوار، اپنے قدرت سے ہمیں سنوار۔ تیرے نام کو دیکھنا شروع کیا تو ایک نام لطیف بھی ملا، ایک نام لطیف ملا، تو بڑا نرم ہے، ریشم سے بھی کروڑوں گنا زیادہ نرم ہے، تیری نرمی بہت بڑی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسے گرے پڑے ہیں سخت پتھر، یا اللہ ہمیں تیری نرمی کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تو لطیف ہے، یا اللہ تو لطیف ہے، تو نرم ہے، یا اللہ تو نرم ہے، تو شفیق و مہربان ہے، تو کریم ہے اور کریموں کا کریم ہے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، یا اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ یا اللہ تیری نرمی سے ہی ہماری گاڑی نکلے گی، یا اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ دین اور دنیا کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما، دین اور دنیا کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک نکل گیا، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، یا اللہ ہم قدر نہیں کر سکے، یا اللہ ہم قدر نہیں کر سکے، ہماری ناقدری کو معاف فرما، ہماری ناقدری کو معاف فرما۔ ہم نے رمضان کی رات دن کو بھی تفریحوں میں گزار دیا، گھوم پھر میں گزار دیا، سیر سپاٹے میں گزار دیا، ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیا۔ یا اللہ معاف فرما دے، ایک دو رات کافی ہے، یا اللہ ایک دو رات کافی ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم فریادی لوگ ہیں، فریادی لوگ تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے سے اچھا اور بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ یا اللہ ہمارا دین بنا، دنیا بنا، عقبہ بنا، آخرت بنا، دین اور دنیا کی تمام تر بھلائیاں نصیب فرما، دین اور دنیا کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، یا اللہ خیر و بھلائی کی زندگی عطا فرما، جب تک دنیا میں رہ ایمان کی محنت میں مشغول فرما، جب موت دے کمال ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، ہماری دعاؤں میں قبولیت پیدا فرما دے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چپکے چپکے ہم تجھ سے باتیں کر رہے ہوں اور ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں، یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔
چھوٹے بڑے تمام مسائل حل فرما دے۔ یا اللہ اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا کر ساری دنیا سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ ساری دنیا سے بے نیاز کر دے، اپنا محتاج بنا کر ساری دنیا سے بے نیاز کر دے۔ ہم بے گھر بے در لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں ٹھکانہ دے، یا اللہ ہمیں ٹھکانہ دے، یا اللہ ہمیں ٹھکانہ دے، یا اللہ ہمیں حلال پاکیزہ وسعت اور برکت والی روزی دے، یا اللہ ہمیں حلال کاروبار دے، کاروبار سے حرام کو نکال دے، حلال کاروبار کرنے والا بنا دے، زندگیوں سے حرام کو نکال دے اور زندگیوں میں حلال کو داخل کر دے۔ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، ایمان اعمال کی حفاظت فرما، اخلاق معاشرت کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما اور دین کی سچی طلب اور تڑپ ہمیں پیدا فرما۔ دینی زندگی میں یا اللہ ہمارا جی رچا دے اور بسا دے اور دینی زندگیوں کو محبوب پسندیدہ بنا دے۔ تمام مسائل کا حل دین میں ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں اتار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا